سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی فیملی کی صحت کے لیے اور ان مسائل سے آگاہی کے لیے مختلف طور پر مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے، جس کی معلومات سے، جس کی آگاہی سے آپ اپنے آپ کو، اپنی فیملیز کو بچا سکتے ہیں۔ نیو بارن بیبیز یا نوزائیدہ بچوں کی اموات کے بارے میں مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں، تاکہ آپ کو ان کا اس سے اندازہ ہو سکے کہ کس طرح ہم نوزائیدہ بچوں کو بچا سکتے ہیں اور ان مسائل سے بچا سکتے ہیں جو کہ اموات کا سبب بنتے ہیں۔ اب ہم آپ کو لو برتھ ویٹ بیبیز کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ بچے جن کا وزن پیدائش کے وقت کم ہوتا ہے۔ وہ وزن کیوں کم ہوتا ہے؟ یا تو پیدائشی طور پر ماں کے پیٹ میں کچھ مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، یا کچھ بیماریوں کی وجہ سے، ماں کی بیماریوں کی وجہ سے بچوں کا وزن کم ہو جاتا ہے، یا بچے جو پیدا ہوتے ہیں وقت سے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ بچے جو ہیں پریمیچور بیبیز ہوتے ہیں، وقت سے پہلے پیدا ہونے والے بچوں کا وزن کم ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں، اور ایسے علاقوں میں جہاں پر میڈیکل سہولتیں نہ ہوں تو کیا کس طرح وہ ان کو کیا جا سکتا ہے۔ سب سے اہم چیز جو ہے بچوں کو گرم رکھنا۔ بچے پیدائش کے وقت اگر کم وزن ہے ان کا، تو ان کا جو تھرمو ریگولیٹری سسٹم ہے، جو ان کو گرم رکھنے کا نظام ہے، اگر وہ اچھی طرح صحیح طرح ڈیولپ نہیں ہے، اور جسم اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو گرم رکھ سکے، اور اگر موسم بھی سرد ہے تو انتہائی ضروری ہو جاتا ہے کہ بچوں کو کس طرح گرم رکھا جائے۔ خاص طور پر ماں کے ساتھ اس کو قریب سے قریب رکھنا، تاکہ ماں کی گرمی جو ہے بچے کو مل سکے، اور اس گرمی سے بچہ جو ہے کچھ گرمائی محسوس کر کے اپنے آپ کو بہتر رکھ سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے گھنٹے میں ہی بچے کو قریب رکھا جائے ماں کے، اور اسکن ٹو اسکن کیئر کے ذریعے ٹیمپریچر جو ہے بہتر طریقے سے مل سکتا ہے، اور بچہ جو ہے بہتر رہ سکتا ہے۔ انٹل اینڈ لیس، یعنی کہ اگر کوئی ایسی وجوہات ہیں، اور ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ماں کے قریب نہ رکھا جا سکے، وہ الگ بات ہے، لیکن زیادہ تر طور پر بچے کو ماں کے ساتھ رکھنا چاہیے، تاکہ بچے کو گرمائی مل سکے، اور گرمائی کی وجہ سے اس کو بہتر ہو سکے۔ کیونکہ اگر ٹھنڈک ہے اور موسم سرد ہے تو بچے کا ٹیمپریچر فوراً گر سکتا ہے، جو کہ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور بچہ فوراً مر سکتا ہے۔ دوسرا اہم پوائنٹ جو ہے بچے کی بریسٹ فیڈنگ ہے، پہلے گھنٹے کے اندر اور بچے کی پیدائش کے فوراً بعد، تاکہ ماؤں کو صحیح طور پر سمجھانا چاہیے کہ کس طرح، اگر جو وہ پہلی دفعہ بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو وہ کس طرح بچے کو دودھ پلائیں گی، اور کس طرح کہ اس کو فیڈ کریں گی۔ اگر بچے کو فیڈنگ نہ کر سکے اور بچہ فیڈنگ نہ لے سکے تو ملک ایکسپریس کر کے، ملک نکال کر کسی کپ میں اور بچے کو دینا چاہیے، اور بچے کو پلانا چاہیے، تاکہ اس کی فیڈنگ پوری ہو سکے، اس کو خوراک مل سکے۔ اگر پھر بھی کہ وہ فیڈ نہ لے سکے تو پھر ضروری ہو جاتا ہے کہ بچے کو ہاسپٹل یا کہیں پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر میں ریفر کرنا چاہیے۔ تھرڈ پوائنٹ، بچوں کی لو برتھ بیبیز کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ہائیجینک طور پر اور اسپیشلی جو ہے بیماریوں سے بچایا جائے، انفیکشن سے بچایا جائے، اور خاص طور پر جو لوگ بھی اس کو ہینڈل کریں وہ اپنا پراپر طریقے سے ہینڈ واشنگ کریں، ہاتھ دھوئیں، صابن سے ہاتھ دھوئیں، اور ان کو ہینڈل کرنے میں ضروری ہے کہ یہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ خاص طور پر جو بچوں کو ہینڈل کریں ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی صفائی، اپنے کپڑوں کی صفائی ضروری ہے، کیونکہ بچوں کو اگر ہاتھوں سے جراثیم بعض دفعہ لگ جاتے ہیں، بعض دفعہ کپڑوں سے لگ جاتے ہیں۔ ہاتھوں کو ہینڈ واشنگ کے ذریعے صاف کیا جا سکتا ہے، کپڑوں کو
آئرننگ کے ذریعے یعنی کہ استری کر کے گرم استری کر کے جراثیموں سے پاک کیا جا سکتا ہے. تو بچوں کو بھی جو کپڑے پہنائے جائیں ان کو بھی خاص طور پر ہاٹ آئرن سے گرم استری سے استری کر لیا جائے تاکہ ان کے جراثیم کپڑوں کے جراثیم کم سے کم ہو جائیں. اس طرح جو مدرس کپڑے پہنے جو مائیں کپڑے پہنے ان کو بھی استری کر کے اور گرم استری کر کے کپڑوں کو صاف کیا جا سکتا ہے, جراثیموں کو کم کیا جا سکتا ہے. کئی آسان تراکیب استعمال کر کے بچوں کو انفیکشن سے بچایا جا سکتا ہے. تو صاف فیڈنگ اور انتہائی یعنی کہ ہیلتھ کے بارے میں ہائیجین کے بارے میں معلومات پرووائڈ کی جائیں جو کہ آسان طریقے سے پرووائڈ کی جا سکتی ہیں, اور یہی آسان طریقے جو ہے بچوں کی زندگیوں کو بچا سکتے ہیں. اگر کوئی بچے میں ایسی علامات پیدا ہو رہی ہیں جیسے کہ ہم نے پچھلے مضمون میں بتایا تھا کہ اس کا جسم ٹھنڈا ہو گیا ہے, اس کا ٹیمپریچر صحیح نہیں ہے, بچہ فیڈنگ نہیں لے رہا, بچہ سست پڑا ہوا ہے, بچے کی ریفلیکسز نہیں ہیں, بچے کو بخار ہو گیا ہے, بچے کو فٹس پڑ رہے ہیں, جھٹکے آ رہے ہیں, دورے پڑ رہے ہیں, تو اس کنڈیشن میں فوری طور پر انتہائی نگہداشت کے یونٹ بچوں کو ٹرانسفر کرنا چاہیے, کیونکہ گھر کے اوپر یہ سہولتیں نہیں دی جا سکتی. اس کے لیے ضروری ہے کہ بچے کو صحیح جگہ پہ پہنچا کر اس کی جان بچائی جائے. بچے کی بریسٹ فیڈنگ کو انتہائی کنٹرول کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ بچہ طریقے سے فیڈنگ لے رہا ہے, اور اس کی جو گروتھ ہے وہ مانیٹر کرنی چاہیے کہ اس کی بڑھاؤ جو ہے وقت کے ساتھ دنوں کے ساتھ بچہ جو ہے اس کا وزن جو ہے بڑھا ہے یا نہیں بڑھا. اگر اس کے اندر انکریز نہیں ہے تو پھر تشویش ہونی چاہیے کہ بچے کا وزن کیوں نہیں بڑھ رہا. شروع میں ایسا دیکھا گیا ہے بعض بچوں میں وزن کم ہو جاتا ہے, بچوں کا پانی نکل جاتا ہے, جسم کے اندر سے کم پانی کی کمی ہو جاتی ہے, جس وجہ سے وزن گر جاتا ہے. لیکن بہرحال کئی اور علامتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بچے کی حالت صحیح ہے, بچہ ایکٹیو ہے, بچے کو کوئی بیماری موجود نہیں ہے. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بچے کی گروتھ, بچے کی صحت صحیح ہے اور بچے کے کوئی ایسا مسائل نہیں ہے. تو بہتر طریقے سے اندازہ لگا کر بیماریوں سے بچایا جا سکتا ہے, بیماریوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, بچوں کی جان بچائی جا سکتی ہے. جیسا کہ ہم آپ کو مختلف طریقوں سے بتا رہے ہیں کہ انفیکشن کنٹرول انتہائی ضروری ہے بچوں کو بچانے کے لیے, بچوں کی صحت کے لیے, ماؤں کی صحت کے لیے, فیملی کی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے. یہ معلومات حاصل کر کے آپ اپنی فیملی کو, اپنے بچوں کو ان مسائل سے بچا سکتے ہیں.